امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ کہنے نے میں تو کام ہی میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے۔ اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا۔ تم روزے رکھو اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے وے مزدوری اپنی جگہ ہوتے۔ اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگیا مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں روزیاں چ اللہ طاقت کتوں دے چھڑدا ہے اتنی زیادہ، کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟
تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں؟ تراویاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ لعلکم تتقون۔ روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے بھی سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدنگاہی سے بھی رکے، حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے۔ یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے۔ یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا، ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں گے، کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بڑے بڑے کج کلا، صاحب جبہ و دستار، بڑے بڑے صاحب بصیرت، آئمہ، فقہاء، علماء، زعماء، نقبہ، صوفیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کتب الاقطاب، جانے کون کون آئے، علماء آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، گزر گئے۔ ہم تو خاک نشین لوگ ہیں، تھوڑا کام کرنے والے، تھوڑی صلاحیت رکھنے والے۔ لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ساتھ دوسرا نہیں کرتے۔ یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا، شعبان سے لے کر شوال تک ناچ گانا کیا جائے گا، شوال سے لے کر شعبان تک دھما چوکڑی ہوگی، رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی، رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا۔ یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے، ایکٹر مذہب سکھائیں گے۔ یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پی لو، پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بانٹنا شروع کر دو۔ یہ بانج نہیں، یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا، یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے، اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا، پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے۔ مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی۔ بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر۔ نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے۔ اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے؟ جب عرش کا مالک کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا، دوسرا دوست ہو سکتا
کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ